السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، ہندوستان میں فرقہ پرستی اپنے عروج پہ پہنچ رہی۔ کبھی الیکشن قریب آتے ہیں کسی بھی علاقے کے یا کسی بھی ریاست کے، تو یہ بہت عروج پہ پہنچ جاتی۔ جب الیکشن ختم ہوتے ہیں تو یہ فرقہ پرستی کچھ آرام کرتی ہے۔ ابھی ہندوستان کے ایک شہر ہریدوار میں گزرا ہوا جو ہفتہ ہے، اس میں کچھ ہندو جو اپنے آپ کو سادھو سنت کہتے ہیں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے بہت زہر اگلا مسلمانوں کے خلاف۔ اور انہوں نے یہ عہد بھی باندھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف یہ کام کریں گے۔ اس کے ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئے، دنیا میں بھی پہنچے، اور کل ایک پروگرام NDTV پہ بھی اس کا ہوا۔ اس معاملے میں اتنا زہر انہوں نے اگلا، وہ 3 روز کا کانکلیو تھا، اس میں ہندوستان کے سابق فوجی جنرل، جس میں جنرل VP ملک اور ایئر مارشل، انہوں نے اس کا کھنڈن کیا۔ باہر بھی ہندوستان کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے۔ وہ ویڈیو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں تک بھی پہنچے گا اور مسلمان بھی دیکھیں گے، تو مسلمانوں کے اندر 2 طرح کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو خوف، دوسرا رد عمل۔ لہذا ہم چاہیں گے کہ اس 3 روزہ کانکلیو کے تناظر میں جو باتیں وہاں پہ ہوئیں، ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بات واضح ہو جائے۔
حضرت گرامی، مسلمان کوئی معمولی قسم کی قوم نہیں ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے. آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں بسنے والی دوسری قوموں کی طرح مسلمان نہیں ہے. مسلمان جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. اور پھر قرآن مجید میں اسے جو لقب دیا خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت کا لقب دیا. اور یہ جو قوم ہے خیر امت، یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ کسی کی چند باتوں سے اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. یا کچھ پالیسیاں بن جائیں مسلمانوں کے خلاف، کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہاں اگر کوئی دوسری قوم ہو تو ضرور فرق پڑے گا. یہ قوم حامل قرآن قوم ہے، قرآن کی وارث قوم ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے راتوں میں اٹھ کے دعائیں کی ہیں. اس قوم کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کتنے ہی پالیسیاں بنیں، نیشنل انٹرنیشنل، یہ پورا اطمینان رکھیں اس قوم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ لوگ اپنی طبعی موت سے پہلے مر سکتے ہیں. بھئی اگر آج کسی کو مار دیا گیا تو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، کل اس کو تو مرنا ہی تھا. اتنا فرق ہو سکتا ہے. جو طبعی موت ہے 60-70 سال، پھر دواخانے کے لاکھوں کا بل، اس سے پہلے مر جاتا ہے. اتنا فرق پڑ سکتا ہے یا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس قوم کی مقدر کو کوئی بدل نہیں سکتا. چاہے ساری دنیا کے لوگ مل کے پروگرام بنائیں. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. یہ چھوٹے چٹ گپے جمع ہو جائیں اور کچھ تقریریں کریں، اس سے مسلمانوں کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. اہل ایمان کی پوری تاریخ دیکھ لیں. اہل ایمان ہر دور میں مصیبتوں سے مقابلہ کیے ہیں. اس سے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. یہ آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ جائیے بہترین گھر بنائیے، شاندار کھانے کھائیے، بہترین لباس پہنیے، مزے کیجیے، اس لیے نہیں بھیجا. امتحان گاہ بنا کے دیکھو تم یہاں پہ امتحان گاہ میں ہو. اس کے بعد کی زندگی مزے کی زندگی. یہاں اگر تم کو تکلیف ہوتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگلی آنے والی زندگی بہتر ہوگی. آپ مسلمانوں کی پوری تاریخ دیکھ، قرآن میں جو تاریخ ہے، قرآن کے بعد جو مسلمانوں نے تاریخ بنائی ہے، ہر دور میں مسلمانوں پہ مصیبتیں آئیں اور مسلمان ان کا مقابلہ کیا، اور آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ
اللہ کی کبریائی کے اعلان مشرق و مغرب میں کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے آخری نبی پہ درود و سلام بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کچھ اللہ نے خود فرمایا ہے ایک مقام پر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تم کو ضرور آزمایا جائے گا۔ تم کو شادی خانے سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تم کو ڈیزائنر ویئر پہن کے شان بتانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تم کو قصر شاہی بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تم کو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم ہمارا کام دنیا میں انجام دیتے ہو۔ اہل ایمان جو دنیا میں کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ کا کام زمین پہ انجام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے میں تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ خوف و خطر، خطرے لاحق ہوں گے، دل وحشت زدہ ہوتا رہے گا، حالات سے دل کے پرخچے اڑتے رہیں گے، ایسے حالات لے کر آئیں گے۔ اور وَنَقْسِمْ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے تم کو، اس لیے کہ مسلمان ہو تم، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نقصانات ہوں گے۔ کن چیزوں میں؟ پہلے تمہارے جائیداد کا نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے، تمہاری جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں نقصان ہو کے رہیں گے۔ کوئی لمبا پروگرام مت بناؤ 70-80 سال جی کے ہی آؤں گا میں۔ ہاں، ہر مسلمان کے پاس 70-80 سال کا پروگرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو نقصان اٹھا کے رہو گے، اموال میں، جانوں میں، اور ثمرات، کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں نقصان اٹھا کے رہو گے۔ یہ ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے۔ کس میں؟ فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں۔ تمہاری گود کے بچے چھین لیے جائیں گے، تمہارے جوانوں کے جنازے پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو بہتے جائیں گے، اس لیے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تم ہمارے ہو، اور تمہارے لیے موت کے بعد کی زندگی انتہائی عظیم الشان۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تمہارے اموال میں اور تمہاری جانوں میں۔ اور یہودیوں، نصرانیوں اور کافروں، یہ تینوں سے بہت ہی بری باتیں تم کو سننے کو ملیں گی، ایسی باتیں جو دل کو رنجیدہ کرنے والی ہیں، دل کو دھڑکانے والی ہیں، چین کو اڑانے والی ہیں، ایسی باتیں تم سن کے رہو گے۔ وہ اسرائیل سے بھی آئیں گی، وہ امریکہ سے بھی آئیں گی، وہ سعودی سے بھی آئیں گی، وہ ہندوستان سے بھی آئیں گی، ایسی باتیں تم سن کے رہو گے۔
اگر نہیں سننا ہے جتندر تیاگی بن جاؤ. ایمان کا دعویٰ اگر کر رہے ہو تو یہ ہو کے رہے گا. بی پریپیئرڈ، اپنے ذہن کو تیار رکھو اس کے لیے. تم نے کوئی معمولی بات زبان سے نہیں نکالی، کسی بے وزن کلمے کا تم نے اقرار نہیں کیا، تم نے آسمانی کلمے کا اقرار کیا. تم نے اس کتاب پہ ایمان لایا جو عرش رسول اللہ کے دل پہ نازل ہوئی، وہاں سے ساری دنیا میں پھیلی. اس کتاب کے تم وارث ہو. یہ دنیا والوں کو دیکھ کر بچوں کے شادیوں کے پروگرام بناؤ، دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی سجانے کے پروگرام بناؤ، یہ ہمارے نوشتے میں نہیں ہے. ہمارے نوشتے میں تو تم کو آزمانا ہے، تمہاری جانوں سے تم چاہو یا نہ چاہو. جب اللہ نے کہی دیا ہے قرآن مجید میں، مسلمانوں کو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں تو سننا اٹس نارمل. ایک مومن کے لیے اس طرح کی باتیں سننا بالکل نارمل ہے. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. ابھی تو ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں. ذرا اپنے ذہن کو مکے کے آغوش میں لے جائیے جہاں پہ چند مسلمان تھے، 100 بھی نہیں پورے، اور ہر طرف سے ان سے زیادہ شدید کافر موجود. کس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ کے نبی کو دلاسا دیا. ایسی ہی باتیں جیسے یہ باتیں چل رہی ہیں آج کل، تو اللہ کے نبی سے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. اے نبی، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے تم رنجیدہ نہیں ہونا. وساطت سے اگر اس آیت کو پھیلایا جائے اور ہندوستان پہ اس کا انطباق کیا جائے تو اے مسلمانوں، ان کی باتوں سے رنجیدہ مت ہو. اِنَّا نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں. ہم یوں ہی عرش پہ بیٹھے آنکھ نہیں بند کیے ہوئے ہیں، ان کی چھپی چیزوں کو بھی جانتے ہیں. جو چیزیں باہر آ کے وائرل ہو جاتی ہیں اسے بھی جانتے ہیں. ان کے چھپے ہوئے پروگرام پہ بھی ہماری نگاہ ہے. انہوں نے جو کچھ اپنی زبانوں سے ظاہر کیا وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اے نبی، آپ اطمینان سے رنجیدہ مت ہوئیے. ڈونٹ بی افریڈ. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. اے نبی، جو کفر میں تیز گامی بتا رہے ہیں، یہاں پروگرام، وہاں پروگرام، یہاں اشتعال انگیزی، وہاں اشتعال انگیزی، یہ کفر میں تیز گامی ہے. اسلام کو کچلنا، مسلمانوں کو دبانا. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. اے نبی، یہ کافروں کی جو تیز گامی ہے یہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے. إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا.
یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ کیا بات اللہ نے فرما دی۔ زمین پہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں دراصل یہ اللہ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ایکویٹ کیا ہے اس آیت میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت میں ذرا برابر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔ اب گھبرائیے مت، آپ کا فیوچر بہت تابناک ہے، کشادہ جنتیں ہیں، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اس میں سن لو جو سننا ہے، لیکن برداشت کرو، رنجیدہ نہ ہو۔ لیکن جب قیامت میں تم بھی آؤ گے وہ بھی آؤ گے تو ہم انہیں رتی برابر ان کا کوئی حصہ نہیں رکھیں گے قیامت میں۔ یہ سن لو۔ تم یہ باتیں کیوں سن رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے ہم پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا، اس لیے سن رہے ہو۔ ہم تمہیں آخرت میں سب کچھ دے دیں گے۔ حضرات گرامی، اس طرح کی باتیں کرنے سے دوسرا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، دل میں نگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ جب دل میں نگیٹیوٹی آ جاتی ہے تو آدمی رد عمل کر جاتا ہے، اور اسلام اور مسلمان خیر امت اللہ بالکل برداشت نہیں کرتا کہ اہل ایمان کے دل میں نگیٹیوٹی آ جائے، منفی رجحان پیدا ہو جائے اہل ایمان کے دل میں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور نبی کی وساطت سے تمام اہل ایمان سے فرمایا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اے نبی تم رنجیدہ مت ہو، کافروں کی چالیں، ان کے پروگرام وہ دیکھ کر آپ رنجیدہ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پہ رنجیدہ مت ہو۔ اور دوسرا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ مکر کر رہے ہیں اس مکر کی وجہ سے تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہریدوار میں 3 دن کی میٹنگ میں اشتعال انگیزی کریں، وہ سن کے تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، تمہارا دل تنگ نہیں ہونا۔ تمہاری قوم، تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ آسمانی اور آفاقی قوم ہو؟ یہ دنیا والوں کے دل ہیں جو تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ بالکل ایگزیکٹلی سملر حالات مکے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا، فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے۔ اور یہ صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تم کر رہے ہو۔ صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، حزن و ملال مت کرو، رنجیدہ نہ ہو۔ اور کہا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یو پی جیتنے کے لیے مکر کریں،
حکومت حاصل کرنے کے لیے مکر کریں، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے مکر کریں، تمہارے دل میں اس کی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جب دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، جب آدمی کی سوچ منفی ہو جاتی ہے تو ترقی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، آدمی عمل کرنے کے بجائے رد عمل کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ اسلام رد عمل کا مذہب نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں دہشت گرد قرار دیا تو ہم رد عمل کریں، انہوں نے ہماری نمازوں پہ تنقید کی تو ہم رد عمل کریں۔ اسلام رد عمل کا مذہب نہیں ہے، اسلام عمل کا مذہب ہے۔ جب اس مسلمان عمل کرتے ہیں تو دنیا رد عمل کرتی ہے۔ ریئیکشن از فرام دا ورلڈ، فرام دا ادرس۔ مسلمانوں کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ خیر امت ہے۔ کائنات کی تدبیر صرف خیر امت کے گرد گھومتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے کائنات کی تدبیر گھوم رہی ہے یا کسی اور طاقت کے لیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر زمین پہ صرف خیر امت کے گرد گھومتی ہے۔ جو بھی مقدرات زمین پہ دیکھ رہی ہے دنیا، خیر امت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے ایمان کا رکھا ہے۔ حضرت گرامی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا رنجیدہ مت ہو، پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ ایسے حالات میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، دل کشادہ رکھو، اور اس سے پہلے تو فرمایا کہ یہ تو اس طرح کے حالات ہوتے ہی ہیں، پریپیئر فار دیٹ، ذہنی طور پہ تیار رہو۔ آدمی جب ذہنی طور پہ کچھ حالات کے لیے تیار ہو، وہی حالات آئیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آدمی ذہنی طور پہ تیار نہیں، اچانک حالات آ جائے تو بہت پریشانی ہوتی۔ اب یہ جو مکر ہے، جو اسلام کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو کچلنے کے لیے جو کافر لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مکر کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت تیر مار رہے ہیں، ابتدائی کامیابیاں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن فائنل انتہائی ناکامی ہوتی ہے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، زمین میں استکبار، اپنی میجارٹی کا غرور، اور استکباراً فی الارض، زمین میں غرور کر رہے ہو، معصوم، کمزور، نہتے، مجبور، ان کے اوپر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اور ایک تو زمین میں غرور کر رہے ہو۔ کہیں جائیں تو وہاں پہ آپ کو کپڑے دکھائی دیتے ہیں، کہیں ٹوپیاں دکھائی دیتے ہیں۔ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر، اور صبح شام مکر السیئ، بری چالیں، مکر کرنا، یہی تو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ مکر کی چالوں کی نیچر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ چال چلنے والوں کی چال چلنے والوں پہ ہی پڑتی ہے۔ لوگوں کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے اسی گڑھے میں خود گر جاتا ہے۔ کتنے پروگرام بناتے ہو
بظاہر تو ابتدائی کامیابی تمہیں پیپر پہ دکھائی دے رہی ہو، لیکن تاریخ جب ایک کروٹ بدلے گی تو اسی مکر کے بھنور میں تم خود ڈوب جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو لوگ مکر کرتے ہیں اس کے بھنور میں وہ خود پھنس جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کا حشر ان کی طرح ہو جائے جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کا ہوا ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون جیسا حشر ان کا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ ہم نے فرعون کو ڈبو دیا، عاد و سمود کو ہلاک کر دیا، یہ ہماری سنت ہے، اور اہل ایمان سنو ہماری سنت کبھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے، اور اس سنت میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری سنت قائم ہو چکی ہے۔ ہم مکر و کفر کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ بدلنے والا نہیں، اور نہ اس میں کوئی تغیر کر سکتا ہے۔ اطمینان دلا دیا، مکر کرنے والوں سے بے نیاز ہو جاؤ، تم کرنے دو مکر، اس لیے کہ جو مکر کر رہے ہیں اسی مکر میں وہ خود گر جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم دو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر کتنا خطرناک مکر کرتے ہیں، بہت خطرناک۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وإن كان مکرہم لتزول منہ الجبال۔ آخری آیت پہلے سمجھ جائیے، ان کا مکر ایسا جس سے بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ ہریدوار کبھی آپ گئے ہوں، میں ایک دفعہ گیا ہوا ہوں بہت سال پہلے، ہمالیہ کے آغوش میں ہے۔ اگر وہاں کوئی مکر جس کی وجہ سے ہمالیہ بھی ہل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مکر کے مقابلے میں بھی میرے پاس ایک مکر ہے، اس کا توڑ میرے پاس موجود ہے۔ وقد مکرہم وقد مکروا مکرہم، انہوں نے ایک چال چلی، وعند اللہ مکرہم، اس چال کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے پاس موجود ہے۔ اور وہ چال کیسی ہے؟ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، بڑے بڑے پہاڑ اس چال سے ہل جائیں، ایسا خطرناک مکر کیوں نہ کریں، اس مکر کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے۔ کتنے اطمینان کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے بتاتے ہیں۔ قرآن کے آغوش میں اگر یہ امت آ جائے تو ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی ہندوستان میں پیدا ہو جائے۔ قرآن کو چھوڑ کر یہ واٹس ایپ اور اخباروں کے زیر سایہ زندگی گزار رہی ہے، وحشت و دہشت میں زندگی گزار رہی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فکر مت کرو، تم کو جس نے پیدا کیا، جس ملک میں تم کو بسایا، وہ تمہاری نگہبانی، تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اگر وہاں کے لوگ تمہارے خلاف چالیں چل رہے ہیں، ہم بھی اس کا توڑ عرش پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ کتنے ہی خطرناک چالیں سہی۔ حضرات گرامی، ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس قرآن مجید میں بتا دی ہے۔ ہم ان حالات کا سیاسی حل، ان حالات کو کوئی دوسرا حل ڈھونڈتے ہیں، ان حالات کا کوئی سیاسی حل نہیں ہے۔ ان حالات کا حل صرف قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ دو تین مقامات پہ یہ باتیں فرما دی۔
ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدھی آیت تو میں نے پہلے ہی بیان کر دی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ حالات ہوں گے تم کو کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو کام کرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو کام کرنا ہے، ایک صبر کرو، دوسرا تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ حالات میں سنگریزے بن کے اڑ جانا ان لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ان حالات میں صبر کے ساتھ تقوی کا دامن تھامے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ صبر اور تقوی کی عام طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کی ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ آیت میں کر دیتا ہے۔ تو صبر اور تقوی کی ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر فرمائی ہے اور حکم رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ کی وساطت سے تمام اہل ایمان۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ صبر کیجئے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس کے بعد کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ سورہ قاف میں یہ ذکر ہے۔ اے نبی آپ جو کچھ کافر لوگ کہہ رہے ہیں، اشتعال انگیزیاں جو کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی جو باتیں کر رہے ہیں، صبر کرو اس پہ۔ اور تقوی کے بارے میں جو فرمایا، تقوی کی تھوڑی سی تفصیل وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرو۔ کب؟ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ اہم ہے۔ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ یعنی نماز فجر پڑھو، ظہر عصر پڑھو۔ واہ، قوم ایسی دل خراش باتیں سن رہی ہے اور قوم کے شاہین زادے 12 بجے تک بستر کو گرم کر رہے ہیں۔ والدین سونے کا بھرپور موقع دیتے چلے جا رہے ہیں۔ بچے رات کے 2-3 بجے تک بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور دوسری طرف 3-4 دن کے کانکلیو چل رہے ہیں۔ مکر و فریب کی ایک پوری داستان رقم کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ صبر کرو۔ اور مطالبہ یہ ہے کہ طلوع شمس، سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، مغرب اور عشاء میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کتنے نالائق ہیں ہم مسلمان۔ اللہ کہتا ہے کہ سلام پھیر دیا، نماز ہو گئی، سجدوں سے فارغ ہو گئے، ہماری تسبیح بیان کرو۔ سلام پھیرتے ہی اٹھتا، فون ہاتھ میں لیا ہوا، ایسا ہے جیسے UNO کو جانا ہے، فوری نکل کے چلا جاتا ہے۔
یہ منظر کہ ہم نہیں دیکھتے. نماز اتنی بوجھ سے پڑھتا ہے کہ سلام پھیرتے ہی 1 سیکنڈ مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہتا اور فوری نکل جاتا ہے. اب جمعہ میں اب آ رہا ہے. یہ مسلمان یہ حالات کا مقابلہ کریں گے؟ حضرات گرامی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ حالات ہوں گے تو ان حالات کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے رات میں اور سجدہ ریزیوں کے بعد اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو. سورہ طٰہٰ میں ایک لمبا پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ لمبا پروگرام پہ 3 باتوں کا پروگرام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ کریں گے تو یہ مکر، یہ حالات بدل جائیں گے. نہیں تو بس شادیاں، شاپنگ، بچے، ایک دن آئے گا کہ یہ پورے دکانیں، شادیاں، گھر ویران بستی بن کے رہ جائیں گے. یہ مقدر ہے. 1948 میں سقوط حیدرآباد کی داستان اگر آپ پڑھیں گے تو وہ علاقے جہاں پہ مسلم بستیاں جگمگ کرتی تھیں، وہاں ہماری بہنیں اور بیٹیاں اپنی عزت بچانے کے لیے زندہ کنووں میں کود گئیں. شادی خانے سجاؤ، شاپنگیں کرو، زندگیوں سے نمازوں کو نکال کے باہر کرو. اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ تم سن رہے ہو، صبر کرو اور سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو، اور راتوں میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو. یہ راتیں واٹس ایپ پہ گزارنے کے لیے نہیں آتی، سیل فونوں پہ تباہ کرنے کے لیے راتیں نہیں آتی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے راتیں آتی ہیں. اس قوم کی تاریخ یہ ہے کہ اس قوم کے اسلاف نے مصلوں پہ اپنی راتوں کو گزارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس طرح کے حالات ہوں گے، دل خراش باتیں کانوں سے اتر کے دل کو چھیدنے لگیں گی، اٹھو راتوں میں میری تسبیح بیان کرو. وہ اطراف النہار، دن کے کناروں پر، لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. مطالبہ یہ ہے، ہم نے تو نمازوں کی اتنا بوجھ بنا لیا ہے کہ جمعہ آ گئی، جمعہ میں بھی عربی خطبے سے 2-4 سیکنڈ پہلے، منٹ پہلے آیا اور چلے، زندگی چل رہی ہے. جبکہ مطالبہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اور رات کی نماز، اس کا اہتمام کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت اہم ترین بات، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دیکھو اہل ایمان، رسول اللہ کی وساطت سے فرمایا گیا، دیکھو اے نبی، آپ کی توسط سے اہل ایمان یہ دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آج زوال
کی اہم ترین وجہ مسلمان دنیا کو وہی اہمیت دیتے ہیں جو عیسائی اور نصرانی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے صبح و شام ہماری تسبیح کر لی، اب تمہاری نگاہیں دنیا کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، زہرا ہے، یہ رونق ہے دنیا کی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے اس لیے دنیا کو یہ رونق بخشی ہے تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کی آزمائش کریں۔ تم کہاں آسمانی قوم، تم کہاں خیر امت اس دنیا میں پھنس گئی؟ اس طرف نگاہ نہ ڈالو۔ اور اس کے بعد خاص بات کہی گئی، تیسری اور اہم بات جس میں میں اپنی بات کو ختم کروں، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پہ ہمیشہ گامزن رہو، ہمیشہ عامل رہو نماز پر۔ اپنے اہل و عیال کو، حالات خطرناک ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ کہو بیٹا فجر میں جا کے مسجد میں نماز پڑھو بیٹا، 5 وقت کی نماز پڑھو بیٹا۔ تم اور تمہاری بیوی بھی گھر میں نماز پڑھتے رہیں، تم مسجد میں آؤ، بیوی گھر میں نماز پڑھے۔ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نماز میں۔ یہ کیا کہ رمضان آ گیا تم نے نماز پڑھ لی اور دیگر دنوں میں تم نے نماز کو چھوڑ دیا، کافروں کا مکر کام کر جائے گا۔ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، کیا خاص بات فرمائی؟ میرا ڈیمانڈ نماز کا ہے، بولے میں تم سے کھانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، دیکھو میں تم سے کھانا نہیں مانگ رہا ہوں، میں 5 وقت کی نماز مانگ رہا ہوں۔ کیا سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک بھوکا آدمی کچھ نہیں مانگتا، مجھے کھانا دو بولتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کھانا نہیں مانگ رہا ہوں، میں تمہاری اولاد کی نماز کا مطالبہ کر رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ گرد و غبار ختم ہو جائے گی، حالات کروٹ بدلیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، متقی لوگ غالب آ کے رہ جائیں گے۔ آخری کامیابی تو متقین لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کام کرو۔ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی، صبر، تقوی کے ضمن میں نمازوں کی پابندی۔ پھر اس سے پہلے کی آیت میں راتوں کے نمازوں کی پابندی۔ پھر یہ دنیا، کیا دنیا ہے، اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ۔ شادیاں کر رہے ہیں لاکھوں، ایسا کہ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں لاکھوں۔ ارے رسول اللہ پہچانیں گے ان شادیوں کو؟ آج سینہ تان کے ہم شادیاں کر رہے ہیں، کیا ان شادیوں کو کی تصدیق کریں گے رسول اللہ؟ بتائیے۔ یہ دنیا چھوڑو والے اللہ تعالیٰ، دنیا والوں کے حوالے کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم اور تمہاری اولاد نماز پہ قائم ہو جاؤ، اور پھر انتظار کرو۔ والعاقبۃ للتقویٰ، گرد و غبار چھٹ جائے گی، حالات کروٹ بدلیں گے، اور سنہری صبح نمودار ہوگی، طائر بہار گنگنائے گا، ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ وہ دن والعاقبۃ للتقویٰ، متقین کے لیے فائنل کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔